بیچارے ہندو ہیں، تبلیغ کی برکت سے ہماری ملاقات ہوئی ایک ساتھی سے، تو وہ کہنے لگا میں تو نان مسلم ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں کی طرح رمضان میں روزے بھی رکھوں، عبادت بھی کروں، عمرے پہ بھی جاؤں، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی مجھے سب کے سب دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیں، مجھے کون اپنے گھر میں رکھے گا، آپ بتائیں میرا کیا بنے گا؟ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اس چیز کو ہم ریئلائز کر کے انالیسس کریں کہ اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ دیا، اتنا بڑا انعام ہے کہ صحابہ نے سب کچھ چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنی تجارت چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، اور کلمے کے خاطر ملک بدر بھی ہوگا، ملک بھی چھوڑ دیا۔ انسان کے اپنے علاقے کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، اتنا سب کچھ قربان کر کے صحابہ کو کلمہ ملا تھا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ماں کی گود میں کلمہ دیا۔ پھر دوسری بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت کی جو ہم پر آپ پر نعمت ہے، وہ کلمے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ مجھے آپ کو اس بابرکت مجلس کے اندر کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے، اکرام ہے کہ اس پر ہم جتنا شکر کریں کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر 8 ارب انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اس پوری دنیا کے 8 ارب انسان میں سے اگر دیکھا جائے تو 2 سے 2.5 ارب وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، بقایا جو ہیں وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، کتنوں نے ہاتھوں کے بت بنا رکھے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی اور ایک بلاسٹ ہوا، اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں آبا و اجداد ان سے وہ چلا آ رہا ہے، تو نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ وہ کائنات کے کسی اور چیز کو مانتے ہیں، وہ آگ کی پرستش کبھی کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، بدھسٹ ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس 8 ارب میں سے مجھے آپ کو جو انتخاب فرمایا ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ مجھے آپ کو ماں کی گود میں کلمہ دیا ہے۔ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہے تو ساری زندگی اور گناہوں میں گزار بھی دے تو ایک نہ ایک دن اللہ کی ذات سے پر امید رہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی جو سزا اس کو ملنی ہے وہ تو ملے گی، لیکن ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس کلمے کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حدیث میں آتا ہے یہ ترازو والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس 8 ارب میں سے اللہ پاک نے میرا آپ کو جو انتخاب فرمایا وہ ان 2 ارب لوگوں میں سے۔ 6 ارب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ناسا کی رپورٹ کے مطابق کہ 8 ارب لوگ ہیں نوائے وقت کے اندر۔ ابھی جو 2 ارب ہیں اس میں سے 2 ارب اللہ کو تو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ مشکل سے 40-50 لوگ ہیں ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی طرح جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی بھی مانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پہ دنیا بھی گزار رہے ہیں، آخرت کی بھی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ جو 1 سے 1.5 ارب کا مجمع ہے یہ اللہ کو مانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اللہ کی نہیں مانتا۔ اس کو اللہ کے رب ہونے میں شک ہے کہ اللہ رب العزت ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا، ہم رات دن گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، خرافات میں لگے ہوئے ہیں، لیانی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ان تمام کے تمام لوگوں سے اللہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف 2 ارب لوگوں سے جو مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مستورات پردہ کرنے والی ہیں، ان کے لیے نہیں فرما رہے، پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے ساتھ۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر یا ایھا المسلم نہیں کہہ رہے، آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، یا ایھا المومن نہیں کہہ رہے، اللہ فرما رہے یا ایھا الانسان، یعنی یہ اس چیز کی طرف ترجمانی کرتے کہ پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ فرما رہے ہیں ما غرک بربک الکریم، میرے بندو بندیوں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تم مجھ سے سرکشی اختیار کر رہے ہو، تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، یہ جو علی ہے نا، علی انفسہم، تو قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے، ہماری زبان عربی نہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، اردو ہے تو ہم اردو کے لب لباب کو، شد بد کو سمجھتے ہیں، عربی زبان کی اپنی ایک فصاحت ہے، بلاغت ہے جو اہل عرب زیادہ سمجھتے ہیں۔
تو اللہ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ آگے لام لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس نے بچپن سے لے کے 55 تک، جوانی، بچپنا، بڑھاپا تک گزار دیا اور اتنے گناہ کیے ہیں کہ آج تک مجھے راضی کرنے والا ایک تھوڑا سا بھی عمل نہیں کیا، وہ پریشان نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بھی میرا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پوری دنیا کے تمام لوگ تمہیں کہیں گے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تم پریشان نہ ہونا، تم آ جانا اور ایک دفعہ دل ہی میں کہہ دینا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ انسان تصور کرتا ہے یا اللہ میں نے تو اتنے گناہ کیا، ہمارے پاس اکثر ساتھی آتے ہیں کہ ہم سے ہمت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، ہمیں حیا آتی ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے جس میں اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، دن میں 24 گھنٹے کے اندر، تمام کی تمام گھڑیوں کے اندر ایک بندہ بندی، ہمیشہ میں یہ حدیث ساتھیوں کو سناتا ہوں، اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت سے لگا دے، پوری دنیا کے تمام مسلمان، تمام کفار، تمام فرشتے اور تمام جنات نعوذ باللہ اگر قیامت تک بھی گناہ کرتے رہے تو آسمان کی چھت سے نہیں لگا سکتے۔ اور اللہ صرف فرما رہے ہیں ایک بندہ بندی کے لیے، سب کے لیے نہیں فرما رہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بندی اتنے گناہ کر دے کہ آسمان کی چھت سے لگا دے اور ایک ہی دفعہ دل میں کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ہی معاف کر دوں، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، انسان ہے، کمزور ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ پریشان نہ ہو، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ بھائی تم پریشان کیوں؟ صحابہ کرام پریشان کہ ہماری کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، اللہ رب العزت کس عمل پہ ہماری پکڑ نہ کر لیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، تم سب انسان جتنے بھی ہو وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو، تمام کے تمام انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں، باقی تمام انسان قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان سے جانے انجانے میں قصداً لغزش غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب خطاؤں میں گھرے ہوئے ہو اور بہترین خطاوار وہ ہے جس سے غلطی ہو اور وہ اپنے رب سے توبہ کر لے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے مجھ پر آپ پر جو کرم فرمایا کہ مجھے آپ کو ماں کی گود میں کلمہ دیا۔ یہ کتنے سارے لوگ ہیں جو ہندو ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں پارسی ہیں، کتنے جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، کتنے جو ہیں یہودی ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی سب آزمائش میں، میں بھی اور آپ بھی آزمائش میں۔ ان کے لیے بڑا امتحان ہے، میرے آپ کے لیے چھوٹا امتحان ہے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے سارے خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے ماموں، چاچا، نانا، دادی، سب کچھ کو چھوڑنا پڑے گا کلمے کے خاطر۔ اور میرے آپ کے لیے اللہ رب العزت نے عافیت رکھی، ہم بڑے امتحان میں نہیں ہیں، ہمارے پہ چھوٹی آزمائش، 24 گھنٹے میں 17 فرض ہیں جو اپنے وقت پر پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، حلال کمانا ہے، اس زبان کو گالی کڑوے بول سے بچانا، کیا مشکل ہے، ہمارے لیے چھوٹا امتحان ہے۔ آپ بتائیں نا، یہ جو بیچارے ہندو ہیں، تبلیغ کی برکت سے ہماری ملاقات ہوئی ایک ساتھی سے، تو وہ کہنے لگا میں تو نان مسلم ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں کی طرح رمضان میں روزے بھی رکھوں، عبادت بھی کروں، عمرے پہ بھی جاؤں، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی مجھے سب کے سب دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیں، مجھے کون اپنے گھر میں رکھے گا، آپ بتائیں میرا کیا بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اس چیز کو ہم ریئلائز کر کے انالیسس کریں کہ اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ دیا، اتنا بڑا انعام ہے کہ صحابہ نے سب کچھ چھوڑا، گھر چھوڑا، اپنی تجارت چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، اور کلمے کے خاطر ملک بدر بھی ہوگا، ملک بھی چھوڑ دیا۔ انسان کے اپنے علاقے کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، اتنا سب کچھ قربان کر کے صحابہ کو کلمہ ملا تھا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ماں کی گود میں کلمہ دیا۔ پھر دوسری بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت کی جو ہم پر آپ پر نعمت ہے، وہ کلمے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا انعام اور اعزاز ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ نبیوں نے دعائیں مانگی، یا اللہ اس عظیم الشان امت میں یا تو ہمیں یہ امت دے دے یا اس امت میں پیدا فرما دے، کیونکہ اس امت کی ایک امتیازی شان ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کسی امت کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے خاص اللہ کے نبی کی امت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ بہترین کا جو ٹائٹل ہے نا، ٹائٹل کسی امت کو نہیں دیا گیا، صرف اس امت کو ملا، کنتم خیر امت اخرجت للناس
وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. بھائی تم بہترین امت ہو. یہ جو بہترین کا ٹائٹل دیا یہ کس لیے دیا گیا؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں تم نیکیوں کو پھیلاؤ گے اور خود بھی اس پہ عمل کرو گے, برائیوں کو مٹاؤ گے اور خود بھی برائیوں سے اجتناب کرو گے, اور ایک اللہ پر ایمان رکھو گے. تو اللہ رب العزت نے کیا انعام دیا کہ اللہ کے نبی کی امت نے پیدا فرما دیا. اور ان سب سے بڑھ چڑھ کر جو تیسرا اللہ رب العزت نے انعام دیا وہ آپ کو مجھ کو ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھ کر کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی, ایسے بابرکت مجالس کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کام قبولیت کا ہوتا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, قابلیت کا نہیں ہوتا. کہ جس بچے نے قرآن سنایا ہے اور جس بچے نے سماعت کی ہے, دونوں کے والدین کو یہ مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ جو ماں باپ ہیں اللہ رب العزت اس بچے کی برکت سے جو اس نے 6666 آیتیں 114 صورتیں یاد کری, تو کسی چیز پر اللہ وہ انعام نہیں دے رہے جو صرف حافظ قرآن کو انعام دیا جا رہا ہے, اس کے والدین کو. سب سے پہلے اس کے والدین کو اللہ انعام کیوں دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ایفرٹس کیے, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا, اس کی تربیت کری, رات دن اپنے آپ کو تھکایا کھپایا, مدرسے کے ماحول میں لے کر گئے. اتنی قربانیوں کے بعد جب اس بچے کو یہ انعام ملا ہے تو اللہ رب العزت پہلے اس کے والدین کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس وقت کے اندر جب لوگ پریشان ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور اتنی تپش ہوگی کہ ہمت نہیں ہوگی کسی کی کھڑا ہونے کی, نبیوں جیسی ذات فرمائیں گے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا یا اللہ میری جان بچا. ایسے وقت میں اللہ رب العزت جو حافظ قرآن ہے اگر وہ باعمل ہے, اس کے ماں باپ اس کی تربیت کر رہے ہیں, اللہ سے اس کے لیے مانگ رہے ہیں, تو فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ کہ اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا, ایک امتیازی شان, ایک گاؤن دیا جائے گا جو سونے چاندی زمرد یاقوت کا ہوگا. اور اس اربوں کے مجمع میں سے اللہ اعلان فرمائیں گے کہ حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے اور انہیں ایک تاج ایسا پہنایا جائے گا جو سونے چاندی زمرد یاقوت کا ہوگا, اس کو ملائکہ لے کر آئیں گے. اور جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ تمہارے لیے انعام ہے جو تمہارے بچے نے قرآن حفظ کیا اور اس کے اوپر عمل کیا اور تم اس کی تربیت کرتے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ, تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے. اس تاج کی روشنی سورج چاند کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہو, پہلا انعام. دوسرا انعام خاندان کے وہ دو افراد جن کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہو, اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے بھائی تو ان کی شفاعت کر, تیری شفاعت کی برکت سے ان سب کو جنت میں ڈال دیا جائے. تیسرا انعام حافظ قرآن کے لیے, یہ والدین کو انعام, دوسرا خاندان کو انعام, تیسرا انعام جس کو مل رہا ہے وہ حافظ قرآن کو خود مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اس پر عمل کیا, اس کی برکت کی بدولت تمہیں دنیا میں بھی ہم نے دنیا و آخرت کی تمام عافیتوں سے نوازا, خوشیوں سے نوازا, اور آخرت میں جو تمہارا محل ہے وہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو. تو ملائکہ جب اس کو اس کی محل کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے محل کے حافظ قرآن کے 70,000 دروازے ہوں گے. جب وہ 70,000 دروازے والا محل کھلے گا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ یہ میرا محل ہے, تو فرمائیں گے یہ تمہارا محل ہے. تو اس میں سے 4 دروازے اور ہوں گے. جب یہ ایک اور دروازہ کھولے گا تو اس میں سے 1,40,000 خدام باہر آئیں گے جو اس کو سلام پیش کریں گے, 1,40,000 فرشتہ آئیں گے جو اس کو دعائیں دیں گے, اور 1,40,000 ملائکہ اس کو تحفے پیش کریں گے اور فرمائیں گے کہ آگے بڑھیں, اللہ نے آپ کے لیے اور انعام رکھے. جب یہ حافظ قرآن آگے بڑھے گا تو ایک اور دروازہ کھلے گا جس کے 2,80,000 دروازے ہوں گے. 2,80,000 اس محل کے دروازے ہوں گے, سونے چاندی زمرد یاقوت سے سرسبز و شاداب ہوں گے. یہ آگے بڑھے گا, اس میں سے تمام کے تمام ملائکہ اس کو سلام پیش کریں گے. پھر 2,80,000 خدام آئیں گے اور 2,80,000 اس کو تحفے دیے جائیں گے اور فرمائیں گے آگے چلیں, اللہ نے آپ کے لیے اور انعام رکھے. یہ پریشان ہو جائے گا کہ میرے لیے اتنا بڑا انعام, حتیٰ کہ کوئی مشکل نہیں ہے 6,666 آیت یاد کرنا. کچھ بچے 1 سال میں کر لیتے ہیں, کچھ 2 سال میں کر لیتے ہیں, کچھ 3 سال لگ جاتے ہیں. بڑی عمروں کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں, وہ 3 مہینے میں کر لیتے ہیں, 6 مہینے میں کر لیتے ہیں. یہ کام تو قبولیت کا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اسے آسان کر دیا ہے. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم تھوڑی سی جستجو کرو گے, اللہ تمہارے سینے میں اس کو منتقل کر دے گا, کیونکہ یہ ایک زندہ چیز ہے, یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. جو کلام اللہ ہے یہ کتاب اللہ ہے, یہ کلام اللہ بھی ہے, یہ کتاب اللہ بھی ہے, اللہ کا کلام ہے.
تو یہ ایک زندہ محفوظ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت منتقل کر دیتے ہیں۔ جب یہ حافظ قرآن اور آگے بڑھے گا تو پھر ایک تیسرا دروازہ کھلے گا، جس میں سے 5,60,000 خدام آئیں گے، اسے سلام پیش کریں گے، 5,60,000 فرشتے اس کو مبارکباد دیں گے، اور 5,60,000 ملائکہ اس کے لیے تحفے اس کو دیں گے اور فرمائیں گے کہ آگے بڑھیں۔ تو یہ پریشان ہو جائے گا، میرے لیے اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں، خوشی سے پورے نہ سمائے۔ جب آگے بڑھے گا تو پھر ایک آخری دروازہ کھلے گا، جس میں 4,90,00,000,000 دروازے ہوں گے، جو سونے چاندی زمرد یاقوت کے ہوں گے، اور خدام اس میں سے 4,90,00,000 باہر آئیں گے جو اس کو سلام پیش کریں گے، اور سلام پیش کرنے کے بعد فرمائیں گے کہ ملائکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملائکہ اس کو سلام پیش کریں گے اور اس کو 4,90,00,000 تحفے دیں گے اور فرمائیں گے تم نے کیسا پایا؟ تو یہ کہے گا میرے تصور خیال کے حاشی میں بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت میرے لیے اتنا بڑا محل مقرر کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تو نے اس کلام اللہ کے لیے اپنے آپ کو راتوں کو جگایا، اپنے آپ کو تھکایا کھپایا، اور ہمارا کلام تو نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس پر عمل کیا اور اس کو پڑھتا رہا، یہ ہماری طرف سے بچہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انعام اس بچے کے لیے رکھا ہے جو دنیا کے اندر اس قرآن کو حفظ کر کر محفوظ رکھے گا، ہر سال اس کو سنائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بچے نے حفظ کر لیا پھر سنانا چھوڑ دیا، اس میں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ پھر اس کا دہرا عذاب بھی ہے کہ ایک بچہ محفوظ کر لے اور مستقل نہ پڑھے تو اس کے اوپر پھر پکڑ بھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ جو بچے قرآن کے حافظ ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کم از کم ایک پارہ روزانہ تواتر کے ساتھ پڑھیں، اور ماشاءاللہ سے ان کے لیے اگر آسانی ہے تو 3 پارے پڑھنے میں مشکل سے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو روزانہ تنبیہ کر کے متنبہ کریں اور ان کو بٹھائیں اور خود سنیں قرآن سے، تو آپ کے دل بھی منور ہوں گے اور آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو 3 پارے حافظ قرآن روزانہ پڑھیں، یہ نہ کہ بس رمضان میں پڑھا اور 11 مہینے بند کر کے رکھ دیا، ایسا نہ ہو۔ یہ کلام اللہ جو ہے اگر آپ اس کو 11 مہینے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اگلے سال آپ تراویح نہیں سنا سکیں گے، یہ جھگڑے گا آپ سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ کلام کتنے لوگوں کو وہ مرتبہ مقام دیتا ہے کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے، اور کتنے لوگوں کو یہ پستی میں ڈال دیتا ہے، تو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے جو حافظ قرآن ہے وہ ماشاءاللہ سے استقامت کے ساتھ روزانہ 1 پارہ پڑھیں۔ اگر پڑھائی ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی کتابیں پڑھ رہا ہے، کوئی دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرے، کس نے منع کیا؟ لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کم کرے لیکن روزانہ کرے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور جو حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو ماحول دیں، رات کو جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گے تو ان کے حافظے مضبوط رہیں گے۔ ہمارے بچوں کے حافظے کمزور کیوں ہیں کہ رات کو سوتے 12 بجے کے بعد تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو انسان 12 بجے کے بعد سوتا ہے رمضان کے علاوہ، رمضان کی برکات کچھ اور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، کیونکہ یہ قیام اللیل کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں پوری رات تک قیام اللیل ہوتا تھا، پھر مدینہ والوں نے اور بڑھا دیا سحری تک قیام اللیل، آج بھی وہاں کا یہی رواج ہے۔ تو قیام اللیل ہے، رمضان میں پریشانی، رمضان کے بعد کوشش کریں 10 بجے سو جائیں، کیونکہ 12 سے پہلے والا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہے، اور جو لوگ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں ان کا اندر کا سسٹم کام نہیں کرتا، جسم درد کرتا رہتا ہے، اور جو بچے ہیں ان کے حافظے کمزور یوں ہوتے ہیں وہ ہر وقت موبائل میں لگے ہوئے، ٹیب میں لگے ہوئے، تو اس کے اندر سے جو روشنی آتی ہے وہ آپ کے تمام نیورونز کو جلا دیتی ہے، اور آپ کے جتنے بھی ذہنی طور کے اوپر آپ کو اللہ رب العزت نے ایک فہم دیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ریز آ رہی ہوتی ہیں وہ مینٹلٹی کو کمزور کرتی رہتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس موبائل فون سے اس ٹیب کو بقدر ضرورت استعمال کریں، اس کو عادت نہ بنائیں۔ جس چیز کو آپ عادت بنا لیں گے وہ وقت کا ضیاع بھی کرے گی اور اندر ہی اندر آپ کی روحانیت کو ختم بھی کرے گی۔ تو کوشش کریں اس فتنے سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، بقدر ضرورت منع نہیں ہے، استعمال کریں، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، کس نے منع کیا، لیکن اس کا استعمال بقدر ضرورت ہو، اضافی نہ ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مجلس میں آپ سب کو جو بھیجا ہے اس میں عزم و ارادہ کریں کہ جب اللہ پاک ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اگر ہم اس کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ جنت نہیں بن سکتا۔ ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، جو کریٹر ہے اس نے اس دنیا کو بنایا ایگزامینیشن ہال، ہمیشہ کی زندگی آخرت کے، نہ کبھی موت ہے، نہ کبھی بڑھاپا ہے، نہ پریشانی ہے، نہ غربت ہے، اور سب سے بڑی چیز کبھی بیماری نہیں ہے۔
ہمیشہ سب تندرست رہیں گے، سب امیر رہیں گے، کوئی غریب نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت موت کو بھی موت دے دیں گے اگر ہم اس دنیا میں اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پر پورا کر رہے ہیں۔ اور بہت آسان ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے حکم 24 گھنٹے کے اندر 17 فرض ہیں، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل ہو، اس میں 20 منٹ 25 منٹ لگتے ہیں، بہت تیر مارے آدھا گھنٹہ لگے گا۔ پھر بقایا جو 4 چیزیں وہ تھوڑی مشکل ہیں حقوق العباد میں، لیکن وہ بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو 5 چیزیں فرض کی ہیں، وہ پہلی چیز کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو ہم سب کا ایمان ہے۔ دوسری چیز نماز ہے، مشکل سے 20 منٹ۔ تیسری چیز روزہ ہے، سال میں 1 مہینہ روزہ، 11 مہینے کھاؤ پیو، بڑا آسان ہے۔ زکوٰۃ امیر کے اوپر، حج امیر کے اوپر، اور زکوٰۃ بھی اس کے اوپر جس پر سال گزر جائے۔ یہ میں نے مختصر حقوق اللہ آپ کو بتا دوں کتنے آسان ہے۔ حج ایک دفعہ کرنا ہے زندگی میں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ بھی امیر کے اوپر، غریب پر وہ بھی نہیں، یہ حقوق اللہ۔ اب حقوق العباد پر آ جائے، یہ مشکل ہے، اس میں تھوڑا سا پریکٹس کرنا پڑے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ 22 ویلر کو بریک لگانا آسان ہے، اس زبان کو بریک لگانے میں سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقوق العباد میں سب سے مقدم چیز یہ ہے زبان۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے معاذ بن جبل، اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ بن جبل یہ وہ صحابی ہیں کہ قیامت کے دن پورے کے پورے عالم عروا کے اندر سے لے کے پوری کی پوری آخرت کے اندر معاذ بن جبل جیسا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمام کے تمام علماء کے سردار ہیں، تمام کے تمام علماء کے سردار ہیں معاذ بن جبل، اور علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا ان کا فہم و فراست ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو جب یمن کے لیے روانہ کیا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ نے کافی سارے نصوص ارشاد فرمایا، تو فرمایا مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جس کو میں 24 گھنٹے اپنے ساتھ تھامے رکھوں۔ تو آپ نے فرمایا معاذ بہت خوب تم نے سوال پوچھا، بہت خوب، یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلی، کیا میں تجھے سارے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ سارا دین، 114 صورتیں، 6666 آیات، 10 لاکھ احادیث مبارکہ، جس میں سے اگر دیکھا جائے 6 لاکھ امام بخاری نے نقل کر کے محفوظ کریں، اس میں سے 6 لاکھ میں سے 4,0700 امام مسلم نے محفوظ کریں۔ ان تمام کی تمام حدیثوں کا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں خلاصہ نہ بتاؤں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا، سارا دین قابو میں رہے گا۔ یہ دکھنے میں بہت تھوڑی سی ہے، لیکن فرمایا یہ زبان جو ہے نا، یہ زبان کو پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا تو سارا دن قابو میں رہے گا۔ تو وہ پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا لم یہلک الناس الا حصائد السنتہم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ میرے بھائیو ہر کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہزاروں میں ایک نمازی بھی مل جاتا ہے، با حیا بھی مل جاتا ہے، با متقی بھی مل جاتا ہے، لیکن زبان پہ قابو کرنے والا کروڑ میں کوئی ایک نہیں ملتا ہے، جو سچا ہو، دیانتدار ہو، مخلص ہو، جسے غصے پر قابو ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو، نہیں ملتا۔ اللہ تبلیغ کی برکت سے چلاتا رہتا ہے، تو زبان کا میٹھا بول حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ 1000 رکعت نفل پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو چیر دے وہ 1000 گناہوں پر بھاری ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، زندگی کی خوبصورتی پیسے سے نہیں ہوتی، زندگی کی خوبصورتی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اللہ نے دیکھے نا قرآن میں کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ چاہتے تو یہاں فرما دیتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ، کامل کے لفظ حسنہ کے لفظ کی بانسبت مضبوط ہے عربی میں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی تمہارے لیے ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے۔ اللہ چاہتے تو فرما دیتے میرے نبی تمہارے لیے ایک مکمل زندگی لے کر آئے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، میرے نبی تمہارے لیے ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے۔ اگر اللہ فرماتے مکمل تو کتنے سارے لوگ کرتے، نہیں کرتے، پریشانی ہوتی، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے خوبصورت زندگی لائے ہیں۔ اب خوبصورت امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، متقی بھی کر سکتا ہے، اور غیر متقی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے میرے نبی والے اخلاق ہونا ضروری ہے۔ اب ایک انسان ساری رات عبادت کرے، سارے دن کا روزہ رکھے، اور زبان کا بول کڑوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی ایک وادی میں پھینک دیا جائے۔ اور فرمائے قلت عبادت، عبادت میں تو بیچارہ بڑا کمزور ہے،
عبادت میں ناقص ہے لیکن اچھے اخلاق کا سرمایہ ہے، تو فرمایا جنت کے عالیشان درجات تک پہنچ جائے گا اس زبان کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ذر میں تمہیں دو چیزیں ایسی نہ بتاؤں جو کرنے میں بہت آسان ہیں اور عمل میں اتنی اونچی ہیں کہ قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ یہ دو عمل لے کر آئیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا؟ صحابہ حریص تھے، صحابہ کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا کہ کسی طرح اللہ کے نبی بس کوئی بات بتائیں اور ہم اس کو محفوظ کر لیں۔ تو فرمایا یا ابا ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت ثقلان بمثلہما او کما قال۔ ابو ذر دو عمل تمہیں بتا رہا ہوں جو کرنے میں بہت آسان ہے اور عمل میں اتنے اونچے ہیں کہ قیامت میں یہ دو عمل بہت تھوڑے ہی لوگ لے کر آئیں گے، اور جس کے پاس یہ دو عمل ہوں گے اس جیسا قیامت میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دو عمل کیا ہے؟ آپ نے پہلی چیز ارشاد فرمایا السکوت، اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بناؤ ورنہ ٹیپ لگاؤ، اس زبان پر 24 گھنٹے میں خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ دوسری چیز وہ حسن الاخلاق، جب بولے خوبصورت بول بولے ورنہ کچھ نہ بولے، جب بولے خوبصورت بول بولے ورنہ کچھ نہ بولے، کیونکہ غیبت اکثر بیشتر مجمع میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو غیبت ہے نا، غیبت یہ بھائیوں گھروں کو برباد کرنے کی بڑی خطرناک تیزاب کی طرح چیز ہے۔ فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے اور یہ عام ہو چکا ہے، اس چیز کو مایو بھی سمجھا نہیں جاتا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ایک مہینے ضرورت کے درجے میں بھی لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، منہ کو ایسے رکھتے۔ تو صحابہ پوچھتے تھے آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا بس بتاؤ کیا کام ہے، یعنی وہ کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت کی بات تو کرو، لیکن وہ ایک ایک مہینے ضرورت کی بات بھی نہیں کرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکل جائے جس پہ میری پکڑ ہو جائے۔ تو وہ اپنے گھر جا رہے تھے رستے سے تو ایک شخص ان کو مل گیا، تو وہ اپنے دور کے اندر بڑے مشہور تھے حلم والے۔ ایک تو ہوتا ہے برداشت، برداشت جو کرے گا، حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدیہ، تمام کے تمام لوگوں میں جو دو کام کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے، لیکن ایک ہے برداشت کہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے، اور ایک ہے حلم، حلم اس سے اوپر ہے۔ تو وہ اپنی بردباری کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ تو جب وہ رستے سے چلنے لگے تو ایک شخص انہیں ملا تو وہ انہیں برا بھلا کہنے لگا، تو وہ آگے جانے لگے اپنی بستی کی طرف۔ جب بستی کے قریب پہنچے تو وہ اس کو کہنے لگے دیکھو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو، وہ انہیں گالیاں دے رہا تھا، تو کہنے لگے کہ دیکھو تم نے مجھے جتنی گالیاں دینی ہیں یہاں کھڑے کھڑے دے لو، یہ نہ ہو کہ میں اپنی بستی کے قریب جاؤں اور کوئی تمہیں دیکھ لے اور خواہ خواہ بھائی تمہاری پٹائی لگا دے، اس سے بہتر ہے میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو وہ ہل کے ان کے پیروں میں گر گیا کہ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ واقعی بڑے حلم والے۔ حلم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو ذر کے اخلاق 360 صفات کا نام، اخلاق 360 صفات کا نام ہے، جو 3 کرے گا وہ 360 پر بھاری ہے، جو 3 کرے گا وہ 360 پر بھاری ہے۔ تو صدیق اکبر دائیں ہاتھ پر بیٹھے تھے، تو فرمایا یا رسول اللہ میرے اندر کتنی صفات ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہیں۔ تو فرمایا جو 3 کر لے وہ 360 پر بھاری ہے، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعت وتعطی من حرمت وتعفو عن من ظلمت، جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو، جو غیبت کرے اس کی اچھائی کرو، جو برا چاہے اس کا اچھا چاہو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ تو فرمایا جو یہ 3 کام کرے گا اللہ کے یہاں اس کا وہ مقام ہوگا کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہنے لگے کہ بھائی تجھے جتنی مجھے برا بھلا کہنا یہاں کھڑے کھڑے کہہ لے، اور یہ نہ ہو کہ آگے کوئی تجھے تکلیف پہنچا دے۔ تو وہ ان کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں احناف بن قیس، وہ بھی اپنی بردباری میں حلم میں بڑے مشہور تھے، دور دور سے لوگ ان کا امتحان لینے آتے تھے کہ بھائی کوئی ہے جو احناف کو غصہ دلا دے، تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں آتا تھا، تو وہ جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو ایک شخص انہیں بھی برا بھلا کہنے لگا۔ تو وہ کہنے لگے میرے دوست آگے ایک گھاٹی آ رہی ہے قبر، اگر اس سے پار ہو گیا تو مجھے تمہاری گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر اس میں گر گیا تو تمہاری گالیوں کا اس سے زیادہ کا حقدار۔ ہمارا معاشرہ تو یہ بن گیا کہ جو برا کرتا ہے ہم اس کو اور برا کرتے ہیں، جو ظلم کرتا ہے ہم اس سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت کا مزاج یہ کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کریں۔ تو فرمایا اب اس پہ ملے گا کیا؟ تو ایک صحابی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ جو آپ نے بشارت دی ہے اس پر ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص یہ 3 کام کرے گا اس کے بارے میں کاد الحلیم ان یکون نبیا،
بس وہ نبی بنتے 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 رہ گیا اس میں، اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ گیا، باقی اس میں وہ ساری صفات آ چکی ہیں جو ایک نبی میں ہوتی ہیں، اور اللہ کے اس کا وہ مقام ہے کہ جب وہ آئے گا تو عام جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس کے سارے دروازے اس کا استقبال کریں گے، کوئی کہے گا یہاں سے آ جا، کوئی کہے گا یہاں سے آ جا۔ یہ ہیں میرے نبی والے اخلاق۔ عبادات ہماری بنیاد بنائیں گی، لیکن جو اخلاق ہیں وہ ہماری عمارت کو خوبصورت بنائیں گے۔ اب ایک گھر تو بنا ہوا ہے، کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اس میں، لیکن اس کے اندر وال پیپر نہیں لگے ہوئے، فانوس نہیں لگے ہوئے، خوبصورتی نہیں ہے، فانوس کے علاوہ فور سیلنگ نہیں ہوئی ہوئی، تو وہ گھر بنجر ہے، اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہماری عبادات ہماری بنیاد بنائیں گے، اور اچھے اخلاق ہماری خوبصورتی ہیں، جس سے آپ ملیں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کسی چیز کی تفصیل نہیں فرمائی، آپ پورا قرآن پڑھیں، اللہ نے ہر چیز کو مختصر ارشاد فرمایا۔ اللہ نے نماز کے بارے میں بھی فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے مومنوں پر تمام کے تمام عورتیں ہوں یا مرد مقرر وقت پر نماز فرض کی۔ تفصیل بیان نہیں فرمائی، اخلاق کی تفصیل بیان فرمائی، حتیٰ کہ چہرے کے ایکسپریشن تک کو اللہ فرما رہے ہیں لا تصاعر خدک للناس، بھائی چہرے کو سخت کر کے بات نہ کیا کرو، چہرے کو نرم رکھ کے بات کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایکسپریشن بھی اگلے کو عزت دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے۔ اب چھوٹے معصوم بچے کو مسکرا کے دیکھیں تو وہ ہنسنے لگے گا، اور یبوس اور حشمناک چہرے سے دیکھیں تو وہ رونے لگے گا۔ اتنے بچپنے سے ایکسپریشن اس چیز کا پیغام دیتے ہیں کہ اپنے چہرے کے اوپر ہر وقت مسکراہٹ رکھیں۔ اللہ کے نبی کی مستقل سنت تھی، آپ کے چہرے پر ہر وقت ہلکا تبسم رہتا تھا، جو آپ سے ملنے آتا وہ آپ کے اوپر ایسا ہو جاتا فدا، کیونکہ جب آپ جس سے ملتے اس کو ایسی عزت دیتے۔ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، ہم نے لوگوں سے کافی سنا، ہم پڑھتے رہتے ہیں، ملکوں میں سفر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چہرے کو سخت کر کے بات نہ کیا کرو، چہرے کو نرم رکھ کر بات کیا کرو، کیونکہ جو آپ کی مسکراہٹ ہے نا، اگلا سامنے بس پہلی دفعہ میں خوش ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے یار کیا اخلاق ہے۔ بشاشت سے ملے، جس سے ملیں مسکراہٹ سے ملیں، اس کو پوری عزت دیں، چاہے 5 منٹ عزت دیں تو وہ بیچارہ پرسکون ہو جائے گا۔ لیکن اگر چہرے کا ایکسپریشن اتنا سخت ہے تو آپ اس کے سامنے اگر تمام کے تمام کھانے پینے بھی رکھ دیں تو وہ اس کو وہ سکون نہیں ملے گا جو چہرے کے ایکسپریشن سے ملے گا۔ تو بھائیو، زندگی کی خوبصورتی پیسے سے نہیں ہے، زندگی کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہے، اور اس وقت معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے، اچھے اخلاق والا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ تو کوشش کریں بھائیو، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ وقت دیا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا کر کہ اللہ کے نبی لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے، لوگوں سے معانقہ کیسے کرتے تھے، آپ کا رہن سہن کیا تھا، آپ سوتے کیسے تھے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا نا تو ہماری زندگی سونے سے زیادہ پر نور ہو جائے گی، اور اگر ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہے نا تو بھائیو سب کچھ ہے، سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ میرے آپ کے نبی نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام نبیوں پر جنت حرام جب تک میرا قدم جنت میں رکھ دیا نہ جائے، اور تمام امتوں پہ جنت حرام جب تک میری امت جنت میں نہ داخل کر دی جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو اللہ کی محبت بتائی، 24 گھنٹے کی زندگی کے معاملات بتائے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو آپ گزر رہے تھے تو ایک ہرنی نے آپ کو آواز دی، یا رسول اللہ، آپ نے مڑ کے دیکھا کوئی بندہ نہ دکھا، پھر آپ آگے چل پڑے، پھر ہرنی نے آواز دی یا رسول اللہ، آپ نے نہیں دیکھا، آپ پھر آگے چل پڑے، پھر آپ نے جب غور کیا تیسری دفعہ جب ہرن نے آواز دی یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرپائی کے ساتھ ایک ہرنی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا آپ کے ساتھی مجھے شکار کر کے لے کر آئے ہیں اور میرے بچے اوپر پہاڑی پر پیاسے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو آپ میری رسی کھول دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپسی آ جاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم تو کسی کی امانت ہو، میں تمہیں نہیں کھول سکتا ہوں۔ تو ان کا انتظار کیا، صحابہ جب واپسی آئے تو فرمایا آپ نے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ ہرنی آپ مجھے ہدیہ کر دیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، ہرنی کی کیا اوقات ہے، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ تو آپ نے اس ہرنی کی رسی کھولی اور فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو تم دودھ پلا کر آ جاؤ۔ وہ پہاڑ تک گئی، آپ دیکھتے کافی دیر کے بعد وہ ہرنی جو ہے وہ پہاڑ سے جب اترنے لگی تو آپ نے اس کو اسی طرف جا کر باندھ دیا اور فرمایا اس نے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور واپسی آ جاؤں گی۔ تو آپ نے ان صحابہ سے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اس کو آزاد کر دو؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو بھائیو، سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا کہ مجھے آپ کو نجات نہیں دے گا، ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہی ہیں، ہمارے لیے تو اللہ کے نبی نے اللہ سے رو رو کے مانگا ہے،
عرفات کے میدان میں اتنی دھوپ ہوتی کہ کھڑا ہوا نہیں آتا، اور اللہ کے نبی گھنٹوں کھڑے رہے اونٹنی جیسی مشقت والی چیز کے اوپر اور اپنی امت کے لیے دعا مانگا۔ یہ وہ امت ہے بھائیو۔ تو ہم سچ بولیں، اپنی زبان کو سچائی سے سجائیں، جھوٹ کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے بچیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، میرا امتی کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے، وہ بزدل ہو سکتا ہے، اس میں دو برائیاں نہیں ہوں، ایک جھوٹا نہیں ہوگا، ایک دھوکے باز نہیں ہوگا۔ آپ امت میں جائیں، سچ بولنے والا کوئی ملتا نہیں ہے پورے بازار میں، آپ چپلے چٹکا کے گھر تھک آر کے لوٹیں گے، کوئی امانت دار نہیں ملتا۔ ہر انسان نے ایک سرمے کی بوتل لی ہوئی ہے، رات دن ساتھی کارگزاریاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندے نے ہمیں ٹیکا لگایا، اس نے یہ لگایا، اس نے یہ، ہر بندہ دھوکہ دے رہا ہے، ہر بندہ دھوکہ دے رہا ہے۔ بھائیو، میرے نبی نے فرمایا اتنی سخت وعید کسی کے بارے میں نہیں فرمائی، غیر مسلم کے بارے میں بھی نہیں فرمائی، جو دھوکے باز کے لیے فرمائی، جو فرمایا من غش فلیس منا، غیر مسلم امتی ہیں، بس میرے اور ان کے اندر اور آپ میں، ہم میں کیا ڈفرینس ہے کہ ہم امت اجابت ہیں اور وہ امت دعوت ہیں۔ ان تک ہم نے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا ہے، اور ہم نے اللہ کے نبی کو قبول کیا بن دیکھے، ہم نے اللہ کے نبی کو قبول کیا، ہم میں ان میں صرف یہ ڈفرینس ہے، وہ کلمہ پڑھ لیں وہ ہم سے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو آپ نے غیر مسلم کے لیے بھی یہ وعید نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ امت سے نکل گیا۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ، انہوں نے فرمایا اپنے خادم سے کہ بھائی میرے لیے جاؤ ایک عربی نسل کا گھوڑا خرید کے لے کر آؤ۔ تو وہ بازار گئے، تو ایک بندہ گھوڑا بیچ رہا تھا، انہوں نے فرمایا بھائی کتنے کا دو گے؟ فرمایا بھائی میں 400 کا دوں گا۔ فرمایا بھائی مجھے تو 300 میں چاہیے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے 300 میں لے جاؤ۔ خوشی خوشی وہ گھوڑا دے دیا۔ بازار نہیں ہوگا، بازار میں کام نہیں ہوگا تو اس نے سستے ریٹ پہ گھوڑا دے دیا اور خوشی سے دیا۔ اب میری یہ گھڑی ہے، میں چاہوں کسی کو 1000 روپے کی دوں، کسی کو میری 1 لاکھ کی دوں، میری چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا۔ اب وہ گھوڑا اس نے خوشی خوشی دیا۔ جب وہ گھوڑا لے کر آیا تو جریر بن عبداللہ سے کہنے لگا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اس کو یہ پیسے 300 دینار دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے کم سے کم گھوڑا تو دکھاؤ۔ یہ جریر بن عبداللہ کون ہے؟ یہ باپ دادا پشتی ایک رئیس خاندان سے تعلق تھا ان کا، اور یہ بادشاہی فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور آخری حج پر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائے اور اس پر ایمان لائے۔ تو فرمایا جریر بن عبداللہ نے کہ مجھے آپ گھوڑا تو دکھاؤ۔ جب وہ گھوڑا دیکھا تو فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ فرمایا گھوڑا ان صاحب کا۔ فرمایا بلاؤ۔ فرمایا بھائی یہ گھوڑا آپ سے انہوں نے خوشی خوشی خریدا ہے؟ فرمایا جی میں نے 400 مانگے تھے، انہوں نے کہا میں 300 دوں گا، میں نے خوشی خوشی یہ گھوڑا انہیں 300 میں دے دیا۔ تو وہ کہنے لگے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ بھائی کیا یہ اچھا ہو کہ میں تمہیں 400 دے دوں؟ تو وہ بندہ حیران ہو گیا کہ خادم تو 300 بڑی مشکل سے دے رہا تھا، یہ 400 دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں کیا یہ اچھا ہو کہ 500 دے دوں؟ تو پھر وہ پریشان ہو گیا کہ یار خادم تو مجھے 300 نہیں دے رہا تھا، یہ مجھے 500 دے رہا ہے۔ ڈرنے بھی لگا بادشاہ لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ گھوڑا بھی رکھ لیں اور مجھے بھی روانہ کر دیں، کون ہے جو ان سے اختلاط کرے گا؟ تو فرمایا بھائی کیا یہ اچھا ہو میں تمہیں 600 دے دوں؟ تو وہ اور پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے مجھے کچھ ملنے ملانے والا نہیں، خوشی سے پریشان۔ فرمایا بھائی کیا یہ اچھا ہو میں تمہیں 700 دے دوں؟ اس نے کہا اب تو کچھ ملے گا ہی نہیں، خادم 300 دینار مشکل سے دے رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے 1 دینار کی قیمت کتنی ہے؟ 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے۔ 1 ماشا اس وقت پاکستان میں 35-40 ہزار روپے کا، تو اس کو آپ لگائیں 4.5 ماشے سے، تو میرے 800-700 دینار تو بہت بڑی رقم رکھتا ہے، کروڑوں روپے۔ تو وہ خادم بھی پریشان اور لینے والا سائل بھی پریشان، لگتا ہے کچھ ملنے ملانا والا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے بھائی اس کو 800 دینار دے کے روانہ کرو۔ خادم پریشان ہو گیا کہ میں 300 میں لے کر آیا، آپ نے 500 اضافی دے دیے، بات سمجھ میں نہ آئی۔ تو فرمایا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے دوست یہ سخاوت ہے۔ فرمایا آپ نے اسراف کیا ہے؟ فرمایا یہ اسراف نہیں، سخاوت ہے۔ سخی اللہ سے قریب، اللہ کے بندوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور۔ بخیل اللہ سے دور، اللہ کے بندوں سے دور، جنت سے دور، جہنم سے قریب۔ اور اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ جنت میں بخیل نہیں جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں ایک انسان سے ڈرتا رہتا ہوں اور ایک انسان سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ جس سے میں ڈرتا رہتا ہوں وہ سخی ہے کہ چاہے وہ رات بھر گناہوں میں گزار دے، دن بھر گناہوں میں گزار دے، لیکن اگر سخی ہے تو مجھے اس کی سخاوت سے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی سخاوت سے جنت میں نہ لے جائے، کیونکہ اللہ سخی سے پیار کرتا ہے۔ اور بخیل ساری رات عبادت، سارا دن روزہ، اگر بخیل ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو بخیل سے بغض ہے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ ابلیس آیا تو آپ نے فرمایا تیرے دشمن کتنے؟ فرمایا 15۔ فرمایا پہلا کون ہے؟ فرمایا پہلا تو آپ ہی ہے میرے دشمن۔ تو اللہ کے نبی بھی مسکرائے۔ فرمایا دوسرا کون ہے؟ فرمایا دوسرا وہ شخص جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، وہ بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے، وہ بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے، میں اس کے قریب نہیں آ پاتا۔
اور تیسرا وہ شخص جو سخی ہے میں اس سے ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت اسے جنت میں نہ لے جائے۔ تو جب 800 دینار دیے اس کو تو جریر بن عبداللہ کے خادم نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا جب اللہ کے نبی سے میرا مصافحہ ہوا اور آپ نے بیعت فرمایا تو آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے فرمایا تھا جریر من غش فلیس منا، جب تک زندہ رہو گے کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تو میں اس کو کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ اس کی چیز 300 کی نہیں تھی، اس کی چیز 800 کی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ یہاں تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ابدال صحابہ کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوئے، کہ یعنی وہ 300 میں خوشی خوشی بیچ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں خرید رہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی نے مجھے گلا دے دیا کہ یہ چیز 300 کی نہیں تھی 800 کی تھی، جریر تم نے کیسے 300 کی خریدی؟ تو مجھے اس چیز پر بھی پریشان ہوں کہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو دوستوں، صحابہ اتنے ڈیپ تک ایک ایک عمل کو محفوظ کرتے تھے۔ تو دوسری چیز کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری چیز اچھے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اہل الجنہ لمن حسن خلقہ او کما قال، جو انسان چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی ذمہ داری پر اللہ سے جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس لے کر دوں، وہ 2 کام کر لے، صرف 2 کام۔ ایک اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنائے، اور دوسرا اس زبان کو ٹیپ لگائے، اس پر کڑوا بولنا نہیں۔ فرمایا جو مجھے اخلاق کی ذمہ داری دیتا ہے میں اسے اپنی ذمہ داری پر اللہ سے جنت الفردوس لے کے دوں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ چوتھی چیز کہ جو یہ 4تھا کام کر لے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے یہ 4 کام کر لیا حقوق العباد میں، 40 من کن فی، اگر اسے دنیا میں کچھ نہ ملا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسے سب کچھ ملا۔ اور جس نے یہ 4 کام نہیں کیے حقوق العباد کے، سب کچھ ملا دنیا کا، لیکن اگر یہ 4 چیزیں نہیں ملی تو فرمایا کچھ نہیں ملا۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی سچائی، صدق حفظ و امانت، حسن خلیقت، عفت فی تحمد او کما قال، اور صدق و حدیث۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ پہلی چیز سچائی، دوسری چیز امانت، اور تیسری چیز اچھے اخلاق، اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ جو صبح سے شام تک بچوں کے لیے حلال کماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے صبح سے شام کے وہ گناہ جو جانے انجانے میں اس سے ہوگا سب کو معاف فرما دیتے۔ تو ایک صحابی ساتھ بیٹھے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا ابو ذر تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، بچوں کے لیے حلال کماتا ہوں۔ تو آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسہ دیا اور فرمایا جو ہاتھ بچوں کے لیے حلال کماتے ہیں اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو بھائیو یہ زندگی میں ہم اپنے لائیں گے اللہ کے نبی کی سنت ہے تو ہماری زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ پیسے سے ہماری زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، پیسے ضروریات زندگی الگ چیپٹر ہے اور زندگی کی خوبصورتی الگ چیپٹر ہے۔ ایک انسان ہے جس کا گزارا وٹس میں ہو رہا ہے، ایک انسان ہے جس کا گزارا ٹی زیڈ میں ہو رہا ہے، ایک انسان ہے جو زیڈ ہے۔ ضروریات زندگی ہر انسان کی الگ الگ ہے، لیکن زندگی کی خوبصورتی چاہے غریب ہو امیر ہو چوکیدار ہو، سب کی زندگی میں خوبصورتی میرے نبی والے طریقوں سے آئے گی۔ اگر اللہ کے نبی کے طریقے اپنی زندگیوں میں ہوں گے، ہمارے گھروں میں ہوں گے تو ہمارے گھر خوشحال رہیں گے، اور اگر اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں بھائیوں نہیں ہوں گے تو ہمارے گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود گھر ویران ہوں گے۔ اور ہر جگہ اس وقت جاتے ہیں صرف لڑائیاں زبان کے بول پر ہیں، زبان کے بول پر ہیں، زبان کے بول پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے انصار سے فرمایا کہ انصار میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا تو کیا کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ تلواریں نکالیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا آپ ارشاد فرمایا حق کو چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے لے لینا۔ حق کے لیے لڑنا مت، حق کو چھوڑ دینا۔ قیامت کے دن تمہارا وکیل میں ہوں گا اور اللہ جج ہوں گے، اور جس کے وکیل اللہ کے رسول ہوں پھر اس کے تو وارے ہی نہیں آ رہے۔ تو فرمایا حق کو چھوڑ دینا اور قیامت میں حوض کوثر پہ آگے مجھ سے لے لینا۔ اور فرمایا چھوٹا بننے سے، عاجزی اختیار کرنے سے اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو بھی مجھ سے لے لینا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو چھوٹا بنے گا اللہ اس کو بڑا بنائیں گے۔ اور فرمایا کہ 2 مسلمانوں میں لڑائی ہوئی بھی ہو اور اگر پہلا جس سے جو حق پر ہونے کے باوجود حق کو چھوڑ دے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حق پر ہونے کے باوجود وہ لڑ یوں نہیں رہا کہ بیکار ہے، اس سے خرافات لیانی اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ فرمائے جو حق کو چھوڑ دے گا اللہ پاک اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ یقین بنے گا تو ہماری زندگی خوبصورت بنے گی۔ جب تک یقین کمزور رہے گا زندگی میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ نماز پڑھنا جب تک آسان ہے جب تک ماحول ہے،
اور جب ماحول نہیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ماحول کیسے بنے گا کہ جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت لگاؤ. یہ تبلیغ ایسی بابرکت محنت ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس تبلیغ کی برکت سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے قبول فرمائے. ایسے ایسے گھرانے جن کو کلمہ نہیں آتا تھا آج ان کے گھرانوں کے اندر مفتی شیخ الحدیث اللہ رب العزت نے بنا دی. ایسے ایسے ساتھی ہیں جو تصور نہیں کرتے تھے, جو ناچنے گانے والے تھے, تبلیغ کی برکت سے اللہ نے انہیں حافظ, قاری, متقی, عالم, شیخ الحدیث بنا دی اس تبلیغ کی محنت کی برکت سے. جب بھی موقع ملے, اس کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے, 3 دن لگاؤ اس کے اندر. زندگی کی خوبصورتی اگر چاہتے ہو تو اس کام کو اپنا کام بنا لو. فرمایا کہ جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا اللہ رب العزت اس کے کاموں کو اپنا کام بنائیں گے. اور یہ ایسی بابرکت محنت ہے کہ فرقہ واریت سے پاک محنت ہے. اس میں سب ہمارے اور ہم سب کے, ہم نے سب کی فکر کرنی ہے, غیر مسلموں کی بھی, اپنے گھر والوں کی بھی, محلے والوں کی بھی. سب کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانا ہے, سب کی فکر کرنی ہے. ایک صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما. تو آپ مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمام کے تمام صحابہ کا اکرام کیا عبد الرحمن بن عوف نے اپنے گھر پر, تو یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں اس فکر میں بیٹھا ہوں کس طرح ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے اور قیامت تک کا آخری انسان اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں میں لگ جائے, میں اس فکر میں بیٹھا ہوں. تو فرمایا ابو ہریرہ اگر عبد الرحمن بن عوف 1 مہینے بھی مدینے والوں کی ضیافت کرتا رہے تمہاری اس فکر تک نہیں پہنچ سکتا جو تم چند گھڑیاں کر رہے ہو مسجد میں بیٹھ کے. تو بھائیو اس کام کو اپنا کام بنائے. عوام الناس کے لیے اس کام سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. 27 دن دے اپنے گھر بار کو, 3 دن دے اللہ کے دربار. اس کام کے علاوہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی. میں خانقاہ بھی جاتا ہوں, میں مدرسے بھی جاتا ہوں, میں مدرس بھی ہوں, پڑھتا بھی پڑھاتا بھی ہوں. میرے ساتھ جس کی نسبت ہے اس کا مدرسے جانا آسان ہے, جس کی میرے ساتھ نسبت ہے اس کا خانقاہ جانا آسان ہے. جس کے ماں باپ متقی پرہیزگار ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے لے جائیں گے. جس کے ماں باپ ظاہر سی بات ہے ماحول نہیں ہے, ان کا مدرسے کے ماحول میں جانا مشکل ہے, خانقاہ میں جانا مشکل ہے. لیکن اس تبلیغ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ان تمام جگہوں پہ لے جائیں گے اور اس تبلیغ کی برکت سے بے طلبوں میں طلب پیدا ہوگی. آپ سب کے پاس اٹھ کر جائیں گے. اب مدرسے میں تو وہی جائے گا نا جس کی انسیت ہوگی, اور خانقاہ میں وہ جائے گا جس کی انسیت ہوگی. اب بیچارے کی جس کی انسیت نہیں ہے, جو اس دنیا کے ماحول میں لگا ہوا, اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو, وہ بھی ہمارا ہے. کسی انسان کو بھائیو حقیر مت سمجھنا, یہ بھی میں آپ کو ایک نصیحت کروں. کبھی کسی گنہگار سے گنہگار کو دیکھ کر حقیر مت سمجھنا, کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی عزت بہت محبوب ہے. جس کو کسی عمل میں دیکھو اس کے عمل سے نفرت کرو, اس کی ذات سے محبت کرو. کچھ پتہ نہیں اللہ رب العزت کب اس کو ہدایت دے دے اور اس کی ہدایت کی برکت سے اس کی نسلوں کو ہدایت مل جائے اور ہم اس کے بارے میں کوئی بات کر دیں اور اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے. تو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو. اور اس 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اگر آپ چاہتے ہو آپ کی زندگی خوبصورت رہے تو اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاؤ, تو یہ جہاں بھی آباد ہے وہ جہاں بھی آباد ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید یا غیاث المستضعفین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. امت مسلمہ کے تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. امت مسلمہ کے تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ، اے ہمارے رب، اے مولا رب کریم، ان بچوں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے، سنا ہے، اور جتنی بھی سامعین سماعت کرنے والوں نے قرآن پاک کی تراویح کو آج مکمل کیا ہے، یا اللہ اس میں جو کوئی جانے انجانے میں لغزش، خطا، جانے انجانے میں جو انسان یا اللہ کمزور ہو گئی، اس کو اپنے فضل سے معاف فرما، اور اس سارا کا سارا کلام پاک کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما. آپ کے صدقے تمام کے تمام آل رسول، تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، اولیاء، اور خاص کر اس امت مسلمہ کے مرحومین، اور خاص کر جن لوگوں نے تراویح سنی ہے، سنائی ہے، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو اس کا ثواب عطا فرما. اس کی برکت سے تمام کی تمام مرحومین جو دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، جو سنانے والے ان کے اہل خانہ میں سے، اور جو سننے والے، اور تمام کی تمام امت مسلمہ کے تمام مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں درجات نصیب فرما. یہ جو بچہ ہے گلویز، یا اللہ اس کے ماں باپ کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما. اور جس بچے نے سنا ہے اللہ ان کے بھی ماں باپ کو دنیا و آخرت کی تمام عافیتیں، برکتیں، وسعتیں، رحمتیں نصیب فرما. یا اللہ ان کے خاندانوں کو اسی طرح سرسبز و شاداب فرما، تمام کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما. اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضرین آئے تجھے تیری کبریائی کا واسطے، ان سب کی جو بھی پریشانیاں ان کو اپنے فضل سے حل فرما، ان کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. ہم سب کی اللہ دلی تمناؤں کو فی الفور اپنی شان کے مطابق پورا فرما. اللہ امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ ہمیں آخری رمضان تک خوب آپ کی اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. قیام اللیل، رات کو تراویح پڑھنے کی بھی آخری رمضان تک ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جن کا معتکف اعتکاف کا ارادہ ہے، اللہ ان سب کو استقامت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو کہنا چاہتے جن کا ہم پر حق بنتا ہے نہ کہہ سکے، ان سب کی بھی تمام کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اللہ جتنی بھلائیاں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے اس امت کے لیے مانگی، ہم سب کو عطا فرما. جتنے شرور سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ چاہے، ان تمام شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہمیں مرتے دم تک اسی طرح اللہ پوری کی پوری ہدایت کی، پوری کی پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہمیں اللہ مرتے دم تک قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما. مرتے دم تک ہمیں اللہ سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہمیں سارے عالم میں آپ کا پیغام پہنچانے والا بنا، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پہ خود بھی اور دوسرے مسلمانوں کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں خود بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی سنتوں کو اللہ اپنی زندگیوں میں لانے والا بنا، اور آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو اللہ پر نور بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو. دنیا و آخرت کی عافیتیں، برکتیں، وسعتیں، رحمتیں نصیب فرما. اللہ جو دونوں بچوں نے سنایا ہے، ان کے ماں باپ کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیوں سے سرسبز و شاداب فرما. ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما. ان کے جان میں، مال میں، اولاد میں خوب برکتیں، وسعتیں، رحمتیں نصیب فرما. اور ان بچوں کو اسی طرح استقامت سے اپنے والدین کو کلام پاک سنانے کی توفیق عطا فرما. اور ان کے ماں باپ کو بھی اللہ خوب ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما. اور اللہ ان کا سایہ ان کے اوپر تعداد دائم اور قائم فرما. اور اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت فرما گئے، انہیں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جن کے والدین دنیا میں، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.